ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، لیکن اب وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ شہزادہ ان کی طبیعت کے لیے بہت پریشان تھا۔ حکیم کا کہنا تھا کہ ان کا علاج بوڑھے خرگوش کے گھر سے مل سکتا ہے، یعنی وہ مٹی لا کر ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ اپنے گھر سے نکلا اور خرگوش کی تلاش کرنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا تو اس کو ایک خرگوش نظر آ گیا۔ شہزادے نے جیسے ہی خرگوش کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھا کرنے لگا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ ایک غار میں آ پہنچا۔ وہ غار بالکل سنسان تھی۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا جن کھڑا ہے۔ جیسے ہی جن کی بھی نظر شہزادے پر پڑی تو وہ چیخ کر بولا، واہ، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ شہزادہ بہت سہم گیا اور بولا، مجھے پلیز جانے دو، مجھے صرف اور صرف خرگوش کی مٹی چاہیے ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے۔ میں اسی کے چکر میں یہاں تمہارے گھر تک آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو اور مجھے جانے دو۔ لیکن جن کو اس پر ترس بالکل نہیں آیا اور اس نے اس کو ایک بکس میں بند کر دیا جو اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ شہزادہ بکس میں جا کر بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ اپنے ابا جان کے لیے بہت پریشان تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ کچھ آوازیں ہیں۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی، بہت ہی خوبصورت آواز۔ چند سیکنڈ کا ٹائم گزرا اور وہ بکسے سے باہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک خوبصورت شہزادی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بکسے سے باہر آ گیا۔ بکسا کس طرح اس نے شہزادی نے کھول دیا؟ تو شہزادی نے بتایا کہ گھبراؤ مت، میں بھی تمہاری طرح قیدی ہوں اور اس بکسے میں قید ہو چکی ہوں، مجھے جن اٹھا لایا تھا۔ شہزادہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور بولا کہ ہم دونوں قیدی ہو چکے ہیں، اب ہم اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ شہزادی نے بولا کہ میں دن میں آزاد ہو جاتی ہوں اور ایک خرگوش کا روپ دھار لیتی ہوں جو مجھے سزا دی ہوئی ہے اس جن نے۔ میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہوں، تم میرا پیچھا کرتے ہوئے اسی غار میں آئے تھے۔ اب ایسا کرو، میں تمہیں وہ مٹی دے دوں گی، تم لے جاؤ، لیکن یہ مٹی لے جانے کے بعد جب تمہارے ابا جان ٹھیک ہو جائیں تو تم میری بھی مدد کرنا تاکہ میں بھی اس جن سے آزاد ہو سکوں۔ شہزادہ وہ مٹی شہزادی سے لے لیتا ہے اور اس سے وعدہ کر لیتا ہے کہ وہ واپس آئے گا اور تمہیں آزاد کروا کے لے جاؤں گا۔ وہ اپنے ملک واپس جاتا ہے، اپنے ابا جان کو وہ دوائی کھلاتا ہے جس سے اس کے ابا جان ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو شہزادہ ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک شہزادی نے اس کی مدد کی تھی۔ اس شہزادی کی مدد کی وجہ سے ہی آپ دوبارہ صحتیاب ہو سکے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس شہزادے کو کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی عبادت کے لیے جانا چاہیے۔ اسی طرح شہزادہ جو ہے وہ بھیس بدل کر گھر سے نکل پڑتا ہے۔ راستے میں جاتا ہے تو اس کو ایک مچھیرا ملتا ہے۔ مچھیرا اس کو اپنے ساتھ کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ شہزادہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو کام کی بہت ضرورت تھی۔ اس طرح وہ مچھیرے کے ساتھ کام کرتا ہے اور مچھلی پکڑنے کا کام سیکھ جاتا ہے۔ کچھ ہی ایسا گزرتا ہے تو مچھیرا کہتا ہے اب تم کام سیکھ چکے ہو میرے ساتھ، تو اب تم علیحدہ اپنا کام کر سکتے ہو اور یہ ایک جال لے لو یہ تحفے میں، جس کی مدد سے تم مچھلیاں پکڑ سکیں گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ جال جو ہے یہ بہت مضبوط جال ہے جو بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ شہزادہ مچھیرے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ اب اس کو تلاش تھی کہ کس طرح سے وہ شہزادے کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ کسی دوسرے شہر پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کے اس کو بھوک لگتی ہے۔ وہ کچھ مچھلیاں پکڑتا ہے، ان کو لے کر سیل کر دیتا ہے جس سے اس کو پیسے ملتے ہیں اور وہ کھانا کھاتا ہے۔ اس طرح سے اس کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس کو ٹائم نہیں گزارنا تھا، اس کو شہزادی کی مدد کرنا تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے شہزادی کی مدد ہو سکتی ہے۔ اگلے دن وہ گزرتے گزرتے ایک اور شہر گیا۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک روشنیوں سے بھرا ہوا محل ہے۔ وہاں کے لوگوں سے اس نے پوچھا کہ وہاں پہ روشنیاں کیسی ہیں۔ وہاں پہ موجود ایک آدمی نے اس کو بتایا کہ میں محل میں کام کرتا ہوں، یہ روشنیاں جو ہیں وہ بادشاہ روزانہ لگواتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور اس کو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی خوبصورتی پہ بہت ناز ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ چراغاں ہمیشہ رہے۔ ایک اور لڑکی بھی وہاں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں شہزادی کی کنیز ہوں، لیکن شہزادی کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ بادشاہ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ کرتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی اور خوبصورت لڑکی ہو اس کے سامنے آئے اور اس کے پاپا کا جو غرور ہے وہ خاک میں مل جائے۔ وہ جاتا ہے اور بادشاہ سلامت سے ملاقات کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک اور شہزادی بھی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، کیا آپ لوگ اس سے ملنا پسند کریں گے؟ بادشاہ جب شہزادی کی بات سنتا ہے تو اندر ہی اندر اس کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ شہزادہ سے ہاں کہہ دیتا ہے کہ تمہارے پاس صرف 2 دن ہے شہزادی کو لانے کے لیے۔
शहजादा वहाँ से सीधा उसी जगह पे आता है जहाँ पर उसको खरगोश नजर आया था, लेकिन ये क्या, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी मौजूद था। अब उसने सोचा कि क्या करे, तो उसको याद आया कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा जाल मौजूद है। अचानक से वो बूढ़ी औरत उसको बताती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी शहजादी को आज़ाद करवाने में। मुझे उम्मीद है तुम शहजादी को आज़ाद करवा लोगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। मैं शहजादी के पास जाती हूँ बक्से के अंदर खरगोश बनकर, और तुम ऐसा करना कि इस पानी को पार करके मेरे पीछे पीछे वहाँ पे आ जाना, ताकि हम लोगों को इस नदी के पार ला सको। वो ऐसा ही करता है। थोड़ी देर में मछली जाल के अंदर फंस जाती है। वो पानी में तैरकर गार के दहाने पे जाता है और वो बक्सा लेकर वापस आ जाता है। शहजादी अपने आप को आज़ाद देकर बहुत खुश होती है और शहजादे का बहुत शुक्रिया अदा करती है। शहजादा कहता है कि मुझे भी तुमसे अब कुछ काम है। शहजादा उस शहजादी को साथ लेकर उस मगरूर बादशाह के पास जाता है और उसको दिखाता है कि ये शहजादी तुम्हारी बेटी शहजादी से ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हें इस तरह का गरूर नहीं करना चाहिए जिससे लोग परेशान हो जाएं। इसके बाद शहजादा अपने घर जाता है। बादशाह सलामत को तमाम बात बताता है। बादशाह सलामत अपने बेटे की बहादुरी पे बहुत ही खुश होते हैं और पूरे मुल्क में जश्न का ऐलान करते हैं, और साथ ही साथ शहजादी के वालिदैन के पास जाते हैं और उसका हाथ मांग लेते हैं अपने बेटे के लिए। शहजादी और शहजादे की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों आपस में बहुत खुश हैं और इसी तरह बहादुरी से अपने मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अब बच्चों, आज की स्टोरी कैसी लगी? पसंद आई है तो फ़ौरन से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की स्टोरीज लेकर आऊँ। बाय बाय।